السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحمد الله تعالى على سابق نعمائه وتوالي آلائه ونستزيده سبحانه وتعالى من فضله ونسأله العون والسداد ونصلي على صفوة أنبيائه وخاتم رسله وأصفيائه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين وبعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان و شکستارا تو پشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کنیا معین الدین چشتی مدد کنیا معین الدین چشتی. عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کا ہدیہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سب سے پہلے جملہ عاشقان مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء کو ماہ مبارک ماہ ربیع النور شریف یعنی ربیع الاول کی آمد کی ڈھیر و سار و مبارکبادیاں. اللہ رب العزت اس ماہ مبارک کے صدقے ہم لوگوں کے جملہ علام و مصائب کو دور فرمائے. اللہ رب العزت ہم سبوں کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے. آج 12 ربیع الاول، یہ پورے مہینے کا نام ہی 12 ربیع الاول لوگ کہتے ہیں عوام کی زبان، ورنہ 12 ربیع الاول تو خاص ایک تاریخ ہے. 12 ربیع الاول خاص ایک تاریخ ہے، اس مہینے کا خاص ایک دن ہے. لیکن عوام کی زبان پر، عقیدت کی زبان میں لوگ پورے مہینے کو ہی 12 ربیع الاول کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کا مہینہ، 12 ربیع الاول کا مہینہ. تو اس مبارک اور مسعود مہینے کی آج دوسری تاریخ ہے، اور وہ ساعت سعیدہ حمیدہ، وہ بابرکت دن کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس خاکدانے کی دی پر تشریف لائے، وہ دن بالکل قریب سے قریب تر ہے کہ اللہ رب العزت نے اس دن کے صدقے میں پوری کائنات پر اپنی رحمت و انوار کی برسات کو نازل فرما دیا. اور اس دن کہ جس نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کے صدقے میں اللہ رب العزت نے جو دبے کچلے تھے، اللہ نے ان سبوں کو سربلندی عطا فرمائے. سماج اور معاشرے کے اندر جو مظلوم تھے، اللہ رب العزت نے ان سبوں کو سربلندی عطا فرمائے. یعنی کائنات کا ذرہ ذرہ خوش تھا، مگن تھا نبی دو عالم نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری. روئے زمین کا ذرہ ذرہ خوشیوں میں مگن، اللہ کے تمام فرشتے خوشیاں منا رہے تھے. لہذا ہم مومنوں کو، کیونکہ قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العزت نے مومنوں سے خطاب فرمایا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. یہ بھی بڑے غور کی بات ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جلوہ گری کا جب تذکرہ اللہ نے فرمایا تو اللہ نے فرمایا کہ اس محبوب کی تخلیق، محبوب کو دنیا میں بھیجنا، یہ میری طرف سے احسان ہے. کیا ہے؟ ہاں، اور کس پر احسان ہے؟ اللہ نے فرمایا علی المؤمنین، مومنوں پر احسان ہے. ویسے احسان تو سب پر ہے، احسان سب پر ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مومنوں کو ایک خاص قربت ہے، ایک خاص قربت ہے. اس لیے قرآن میں مومنوں کا تذکرہ آیا. تو اللہ نے وہ نعمت عظمہ، نعمت عظیمہ ہمیں اور آپ کو اس کائنات کو عطا فرمایا. اور ایسی نعمت کہ جس نعمت کے متعلق اللہ نے فرمایا
کہ ہم نے یہ نعمت دے کر مومنوں تم پر احسان کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت بڑی نعمت تھی۔ باقی اللہ کی نعمتوں کے سائے میں تو ہماری زندگی گزر رہی ہے۔ کسی نعمت کے حوالے سے اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے تم پر احسان کیا، اولاد دے کر احسان کیا، آنکھ دے کر احسان کیا، ہاتھ دے کر احسان کیا، جان دے کر احسان کیا، مال و دولت دے کر احسان کیا، کہیں تذکرہ نہیں ہے۔ لیکن جب اپنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی تو رب نے فرمایا کہ محبوب کو بھیج کر تمہارے درمیان ہم نے تم پر احسان کیا۔ تو جن جن پر اللہ کا احسان ہوا اور جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات کو اپنے لیے رب کی سب سے بڑی نعمت سمجھتے ہیں تو یقیناً وہ اس دن عید مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، وہ اس دن خوشیاں مناتے ہیں، اور یقیناً خوشیاں منانا بھی چاہیے۔ خوشیاں منانے کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، کہتے ہیں کہ بدعت ہے۔ پوچھو کیوں بدعت ہے؟ کہتے ہیں کہ سرکار کے زمانے میں کسی نے منایا کیا؟ تو ان سے بس اتنا کہو یہ زمانہ کس کا زمانہ ہے؟ یہ زمانہ کس کا زمانہ؟ ارے کل زمانہ تو میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے، باقی باتیں بہت کچھ ہے، ان کو سائڈ رکھے۔ جو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کو اپنے لیے نعمت سمجھتے ہیں اور جن پر اللہ کا احسان ہوا ہے وہ خوشی مناتے ہیں۔ اب رہی بات سرکار کی ولادت باسعادت سے تکلیف کسے ہوئی تو آپ کو معلوم، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے تکلیف کسے ہوئی؟ ابلیس کو سب سے زیادہ تکلیف ہوئی۔ ابلیس کو سب سے زیادہ تکلیف ہوئی تھی کہ اب میرا مشن ناکام ہو جائے گا، اب میرا مشن ناکام ہو جائے گا۔ میرا تو منصوبہ یہ ہے کہ جتنے لوگ ہیں اللہ کے، جتنے بندے ہیں، میں ان سب سے جہنم کو بھر دوں، یہ میرا مشن ہے۔ لیکن اب وہ تشریف لا چکے ہیں جو انہیں جہنم سے نکال کر جنت میں پہنچانے والے ہیں، جو انہیں جہنم سے نکال کر جنت کا مستحق بنانے والے ہیں۔ ابلیس نے سوچا میرا مشن تو یہ ہے کہ میں انہیں گمراہ کر دوں، خدا سے دور کر دوں، راہ راست سے بھٹکا دوں۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ وہ ذات تشریف لا چکی ہے کہ جو انہیں غلط راہ سے نکال کر اللہ کے راہ پر گامزن کر دیں گے، جو انہیں بت پرستی کے غار سے نکال کر اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت میں مصروف و مشغول کر دیں گے، تو ابلیس کو بڑی تکلیف ہوئی اور بہت زور سے ابلیس چیخا تھا۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد پر تکلیف کسے ہوئی ہے؟ ہم اور آپ بہتر جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سبوں کو اس نعمت عظما کی قدر کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، یہ خطاب ربیع الاول کے مہینے سے، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، اور جو کچھ ہے سب ان کی آمد کا صدقہ ہے، جو کچھ ہے سب ان کی آمد کا صدقہ ہے۔ اور اس دنیا کے علاوہ دوسری دنیا کے متعلق آپ جن بھلائیوں کی امید کیے بیٹھے ہیں، اللہ ہماری بخشش فرمائے گا، اللہ رب العزت ہمیں جنت میں داخل فرمائے گا، اللہ رب العزت ہمیں اپنے دیدار سے نوازے گا۔ اس دنیا کی تمام بھلائیاں بھی اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے صدقے ہیں۔ تو دونوں جہاں کی بھلائی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے، یہ کائنات سرکار کے صدقے ہیں۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک شعر کے ذریعے بہت بڑا عقیدہ ہمیں اور آپ کو عطا کیا ہے، بہت بڑا آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات کے حوالے سے بڑی اہم بات ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، یعنی جو کچھ ہے سب ان کی جلوہ گری کا نتیجہ ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ اس شعر کے جو پہلے جو مصرع ہے اس کے اندر وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، یہاں سے ہمیں آپ کو یہ ذہن دیا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے سب سے پہلے مخلوق اگر کسی کی ذات ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ وہ بشری شکل میں، انسانی شکل میں دنیا میں بعد میں تشریف لائے نا،
ورنہ اللہ کی سب سے پہلی مخلوق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، جس کے متعلق خود سرکار فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے جس چیز کو پیدا فرمایا وہ میرے نور کو پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ، سب سے پہلے اللہ نے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا، نوح سے بھی پہلے، شیش سے بھی پہلے، حضرت آدم سے بھی پہلے، کل کائنات، کل تخلیقات، کل مخلوق سے پہلے اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نور پاک کو پیدا فرمایا، اور اسی نور کے اللہ نے کئی تقسیم فرمائے، اور اللہ رب العزت نے اسی نور سے کل کائنات کو بنایا۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں آئے تو بعد میں، لیکن تخلیق کے اعتبار سے اللہ نے آپ کو سب سے پہلے پیدا فرمایا۔ اسی کی طرف اشارہ فرما رہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، کہ جب سرکار نہیں تھے تو کچھ نہیں تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، کہ جب سرکار نہیں رہیں گے تو کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، نہ یہ زمین رہے گی، نہ یہ آسمان، نہ یہ چاند، نہ ستارے، نہ یہ چرند پرند، نہ یہ انسان، نہ حیوانات، نہ جمادات، نہ نباتات، کچھ نہیں رہیں گے جب سرکار کی ذات نہیں رہے گی۔ اس حصے سے یہ ذہن ہمیں دے رہے ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کائنات میں موجود ہے۔ آپ کی ذات اس کائنات میں موجود ہے، کیونکہ جب آپ نہیں رہیں گے تو کچھ نہیں ہے۔ آگے فرما رہے ہیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ کیوں؟ جواب دے رہے ہیں، جان ہے وہ جہان کی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات جہان کی، کائنات کی جان ہے، جان ہے وہ جہان کی، اور جان ہے تو جہان ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا، دنیا قائم ہے، کائنات موجود ہے، کائنات موجود ہے، صبح کا آنا، رات کا جانا، سورج کا طلوع ہونا، چاند کا نکلنا، ستاروں کا چمکنا، جگمگانا، اور یہ تمام چیزیں اس بات کی دلیل ہے کہ بھائی کائنات موجود ہے۔ اور کوئی بھی چیز موجود کب تک رہتی ہے؟ جب تک اس کے اندر جان ہو، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کائنات کی جان ہے۔ سبحان اللہ، وہی فرما رہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے تو جہان ہے۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماہ ربیع النور شریف، انشاءاللہ یہ پورے مہینے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کہ کچھ نہ کچھ گوشے پر انشاءاللہ تقریر ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے نعمت ہے، مومنوں کے لیے نعمت ہے، ایمان والوں کے لیے نعمت ہے، لیکن ہم اور آپ اپنی زندگی کا معائنہ کریں، مشاہدہ کریں کہ ہم نے اللہ کی اس نعمت سے کتنا فائدہ اٹھایا، ہم نے اللہ کی اس نعمت سے کتنا فائدہ اٹھایا۔ ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اس نعمت کا فائدہ اٹھایا، اللہ رب العزت نے انہیں دونوں جہان میں سرخروئی عطا فرمائی۔ صحابہ کرام کی ذات کو آپ دیکھ لیں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنایا، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو اپنایا، سرکار کے قول و فعل کو اپنایا، سرکار کی زندگی کے ہر ہر پہلو کو اپنایا، تو اللہ رب العزت نے انہیں ایک تمغہ عطا فرمایا۔ وہ کون سا تمغہ تھا؟ اللہ نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے تمام صحابہ کے ساتھ بھلائی کا وعدہ فرما دیا۔ سبحان اللہ، تو وہ نعمت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات ہمارے لیے، آپ کے لیے، کل مومنین کے لیے ایک نعمت عظمیٰ ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم سرکار کی سیرت طیبہ کو اپنا کر اس نعمت سے استفادہ کرتے ہیں۔ آئیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی سے آپ کی دو عادت مبارکہ، دو عادت مبارکہ کہ جس کے سلسلے میں ہم اور آپ بالکل بے راہ روی کے شکار ہیں۔
آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کے اس دو عادت شریفہ کو اپنے سامنے رکھیں جس کی طرف قرآن نے بھی اشارہ کیا ہے. الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا یہاں تذکرہ فرمایا ہے جو متقی ہے، پرہیزگار ہے، اور جن کے لیے اللہ نے جنت کو تیار فرمایا ہے. اللہ نے کن کے لیے جنت تیار فرمایا؟ پرہیزگاروں کے لیے. پھر اس کے بعد اللہ نے پرہیزگاروں کی علامت اور پہچان کو بیان فرمایا کہ پرہیزگار کون کون لوگ ہیں. انہی میں سے دو علامت اللہ نے یہ بھی بیان فرمائی کہ جو غصہ کو پی جائے اور جو لوگوں کو معاف کر دے وہ بھی پرہیزگار ہے. اللہ نے ان کے لیے جنت کو تیار فرمایا. سبحان اللہ. جو غصہ کو پینے والے ہیں، جو غصہ کو پینے والے ہیں اور جو لوگوں کے ساتھ عفو و درگزر کا معاملہ کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو متقین اور پرہیزگاروں کی لسٹ میں، پرہیزگاروں کے صف میں آتے ہیں. ان کے بارے میں رب نے فرمایا اعدت، اللہ رب العزت نے ان کے لیے جنت کو تیار فرمایا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غصہ کے متعلق فرماتے ہیں، غصہ کرنے کے متعلق فرماتے ہیں. یہ مذہب اسلامی ہے پیارے، جس نے ہماری زندگی کے ہر گوشے پر ہماری رہنمائی کی ہے. ہاں، وہ زندگی کا کوئی بھی حصہ ہو، کوئی بھی شعبہ ہو، مذہب اسلام نے جو رہنمائی کی ہے، اسی رہنمائی کسی اور مذہب میں، کسی اور قانون میں نظر نہیں آتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں بہادر وہ نہیں جو پہلوان ہو اور دوسروں کو پچھاڑ دے. جو پہلوان ہو اور دوسروں کو پچھاڑ دے وہ بہادر نہیں ہے، بلکہ بہادر وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے. بہادر وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے. اس کے بعد ایک اور حدیث پاک، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کتنا پیارا تحفہ ہمیں عطا فرما رہے. سرکار فرماتے ہیں کہ بندے نے اللہ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر غصے کا گھونٹ پی لیا. اللہ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر غصے کا گھونٹ پی لیا، اللہ کے نزدیک اس سے بہتر گھونٹ اور کوئی ہے ہی نہیں. سبحان اللہ. ان دونوں احادیث مبارکہ کو آپ دیکھیں، اپنی زندگی، ان دونوں احادیث مبارکہ کو آپ دیکھیں اور اپنی زندگی کا مشاہدہ کریں. ہماری زندگی کے اندر بڑے بڑے آلام و مصائب اور بڑی بڑی پریشانیاں، بڑے بڑے حادثات جو پیش آتے ہیں، ان میں اکثر حادثات ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے غصے کا نتیجہ ہوا کرتے ہیں، جو ہمارے غصے کا نتیجہ ہوا کرتے ہیں. اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر اس وقت جو طلاق کے مسائل پیش آ رہے ہیں، 90 سے 95% مسائل ہمارے غصے کے نتائج ہوا کرتے ہیں. یہ حقیقت ہے کہ نہیں؟ حقیقت ہے کہ نہیں؟ زوجین کے درمیان اور میاں بیوی کے درمیان جو علیحدگی کی صورت پائی جاتی ہے، جو علیحدگی ہو جاتی ہے، وہ غصے کے نتائج ہوتے ہیں. حالات ہمارے اتنے بدتر ہیں کہ جب ہمیں غصہ کرنا رہتا ہے، جہاں غصہ کرنا جائز ہے، غصہ کرنا جائز بھی ہے، ہاں، جہاں غصہ کرنے سے بھلائی ہو وہاں جائز ہے غصہ کرنا، کہ جب ہمیں غصہ کرنا رہتا ہے اس وقت ہم غصہ نہیں کرتے، چشم پوشی سے کام لیتے ہیں، نظر انداز کرتے ہیں، غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہیں. گھر کی عورتیں ہیں بے راہ روی کے شکار ہو رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، غلط روی کا شکار ہو رہی ہے، غلط راستے پر جا رہی ہے، غلط صحبت اختیار کر رہی ہے، غلط لوگوں کا سنگت اختیار کر رہی ہے، لیکن ہم نظر انداز کرتے ہیں، چشم پوشی کرتے ہیں. ہمیں تو چاہیے ہم وہیں پر باندھ دیتے، ہم وہیں پر روک لگا دیتے، غصہ دکھاتے، اور جو صورت اختیار ہو، جو صورتیں بہتر ہوتی ان صورتوں کو اختیار کر کے گھر کی جو عورتیں ہیں یا گھر کے جو بچے ہیں یا جو ہمارے ماتحت افراد ہیں، ہم انہیں برائیوں کی طرف جانے سے روکتے، لیکن ہم نظر انداز کرتے، چشم پوشی کرتے. لیکن جب پانی سر سے اوپر چڑھ جاتا ہے، ایسے موقع پر ہم ناجائز غصے کا استعمال کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ ڈائریکٹ 3 طلاق دے دیتے ہیں، ڈائریکٹ 3 طلاق دے دیتے. سب کیا ہے؟ غصے کے نتائج. آپ کو چاہیے کہ آپ جذبات پر قابو رکھیں، آپ جذبات پر قابو رکھیں. گھر کے ماحول بگڑ چکے ہیں، آپ کے پاس علماء ہے، مفتیان کرام ہیں، آپ جائیں ان سے مشورے لیں، لیکن نہیں،
ہم غصے میں آتے ہیں، اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھتے ہیں، اور گھر کا جو ماحول ہے اس پورے ماحول کو زہر آلود کر دیتے ہیں، کہ گھر کے ماحول کو زہر آلود کر دیتے ہیں، بچوں کے مستقبل کے ساتھ کھلواڑ کر جاتے ہیں، اپنی بھی زندگی خراب کر لیتے ہیں، اور اپنے ساتھ گھر کے کئی ایک افراد کی زندگی کو ہم تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس حدیث پاک پر عمل کرے۔ سرکار فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بہادر وہ نہیں جو پہلوان ہو اور دوسروں کو پچھاڑ دے، بلکہ بہادر وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کے اوپر قابو رکھے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سبوں کو اس حدیث پاک پر عمل کی توفیق پر عمل فرمائے، اور جو ناجائز غصے ہوتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں ان سے محفوظ فرمائے۔ دوسری، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی سے ایک دوسرا پہلو، آپ کی ایک دوسری عادت کریمہ کہ آپ لوگوں کو درگزر فرمانے والے تھے، سبحان اللہ، معاف فرمانے والے تھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی کا بڑا اہم حصہ ہے۔ اپنوں کو تو درگزر فرمایا ہی آپ نے، اپنوں کو تو درگزر فرمایا ہی آپ نے، آپ کے جو سخت جانی دشمن تھے، جو سخت جانی دشمن تھے، جنہوں نے کافی حد تک آپ کے دل کو ٹھیس پہنچایا تھا، آپ کے دل کو پارا پارا کر دیا تھا، جنہوں نے طائف کے بازار کے اندر آپ کو لہو لہان کیا تھا، جنہوں نے طائف کے بازار کے اندر آپ کو ستایا تھا، آپ کو تکلیفیں دی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سبوں کو معاف فرما دیا تھا، سرکار نے ان سبوں کو معاف فرما دیا تھا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم معافی کا ماحول پیدا کریں، دلوں سے نفرت اور کدورت کو دور کرے، درگزر کرے۔ اگر کسی سے کوئی غلطی اور کوتاہی ہو جاتی ہے تو بتقاضۂ بشری باتیں ہوتی رہتی، وہ بھی انسان ہے، معاف کرنے کی عادت ڈالے، معاف کرنے کی عادت ڈالے۔ اس کے تعلق سے ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں کیا رہنمائی فرمائی ہے، سنیں، حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب لوگ، مفہوم حدیث پیش کر رہا ہوں، سرکار فرماتے ہیں کہ جب لوگ حساب کتاب کی قطار میں ہوں گے، حساب کتاب کے لیے ٹھہرے ہوں گے، میں دوسری دنیا کی بات، لوگ حساب کتاب کے لیے ٹھہرے ہوں گے تو ایک اعلان کرنے والا، ندا دینے والا، منادی ہے، ندا دے گا، اعلان کرے گا، یہ اعلان کرے گا کہ جس کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے وہ آئے اور بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہو جائے۔ لوگ پریشان حال ہے، کیا ہوگا ہمارے ساتھ، کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ کی رحمت کے چادر ہمیں اللہ اپنی رحمت کی چادر سے ہمیں ڈھانپے گا، یا اللہ رب العزت عدل و انصاف فرما کر ہمیں جہنم میں ڈال دے گا۔ لوگ دہشت اور خوف میں ہوں گے، آواز آئے گی کہ جس کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے وہ آئے، گھبرائے نہ، وہ آئے، قطار سے کھڑے ہو جائے، وہاں سے اٹھ جائے، آئے اور جنت کے اندر داخل ہو جائے۔ ندا دینے والا 2 مرتبہ ندا دے گا، لیکن لوگ بیٹھے ہوں گے، کیا پتا کس کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، اللہ نے کس کی مغفرت اور بخشش کو اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے۔ لوگ بیٹھے رہیں گے، پوچھا جائے گا وہ کون لوگ ہیں جن کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، تو بتایا جائے گا وہ لوگ جو دوسروں کو درگزر کر دیا کرتے تھے، دوسروں کی غلطیوں کو معاف کر دیا کرتے تھے، ان کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ پھر تیسری دفعہ منادی جب یہ ندا دے گا کہ وہ لوگ جن کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے آئے، بلا حساب جنت میں داخل ہو جائے، تو تقریباً ہزاروں کی تعداد میں لوگ اٹھیں گے اور بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تو اگر ہم لوگوں کے ساتھ درگزر کا معاملہ کریں، انتقام نہ لے، بدلہ نہ لے، طاقت اور قوت کا مظاہرہ نہ کرے، آپ دنیا میں اس کا بدلہ کیا لے لیں؟ اللہ رب العزت نے جنت کی شکل میں آخرت میں آپ کے لیے بدلہ تیار فرما دیا ہے۔ اگر ہم انتقامی جذبے سے سرشار ہو کر ان سے بدلہ نہ لے تو اللہ رب العزت ہمیں اپنی جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور ہماری اوقات کیا ہے، ہماری کیا حیثیت ہے، ہم کتنے معزز ہیں، ہم کتنے عزت دار ہیں، ہم کیا ہے، من عالم کے من دانم، ہم کیا ہے، ہم بہتر جانتے ہیں، ہماری کیا حقیقت ہے، ہم بہتر جانتے ہیں۔
یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ نے اپنی رحمت سے ہمارے عیبوں پر پردے ڈال رکھا ہے. ہماری اوقات کیا ہے، کتنے عیوب ہیں، کتنے عیوب ہیں، کتنی خامیاں اور کوتاہی ہے ہماری ذات کے اندر. کیا ہم عزت کے لائق ہیں؟ کیا ہم احترام کے لائق ہیں؟ ہمارا یہ عالم ہے کہ ہم بدلہ لیتے ہیں لوگوں سے، ہم معاف نہیں کرتے ہیں، ہم بہادری دکھاتے ہیں، بھائی بنتے ہیں، دادا بنتے ہیں. کون ہے محلے میں جو میرے خلاف ایک حرف بولے فوراً تلوار نکال دیتے ہیں؟ ہاں، بدلہ لینے کے لیے نہ جانے کیا سے کیا ہو جاتا ہے. ہماری کیا حیثیت ہے؟ آئیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے ہیں. وہ ذات جو اللہ کی مخلوق میں سب سے معزز ذات ہے. سبحان اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ اللہ نے آپ کو اتنی عزت بخشی، اتنی عزت بخشی ہے اللہ نے آپ کو کہ جب آپ اقصی میں نماز کے لیے حاضر ہوئے تو اول و آخر جتنے انبیاء ہیں اللہ نے آپ کے اعزاز میں سب کو جمع فرما دیا تھا. اللہ نے آپ کو اتنا معزز بنایا ہے. اس نبی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی صحابی رسول ہے، فرماتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہمراہ کہیں جا رہا تھا. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم مبارک پر نجرانی چادر تھی. اس زمانے کی بہترین چادر ہوا کرتی تھی نجرانی چادر. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم مبارک پر اوڑھے ہوئے تھے، جس کا کور جو تھا کنارے کا حصہ وہ موٹا موٹا تھا، کھردرا تھا. ایک دیہاتی سامنے سے گزرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک کے کنارے والے حصے کو پکڑ کر اتنی زور سے کھینچا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو گردن مبارک ہے وہ زخمی ہو گیا، زخمی ہو گیا. آپ دیکھیں ہمارے اور آپ کے ساتھ کو اگر ایسا معاملہ کرے تو ہم کیا کریں گے؟ فوراً رد عمل ہمارا یہ ہوگا کہ ہم فوراً اس سے بدلا لیں گے. آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ سرکار اس کی طرف مڑتے ہیں اور آپ اس کی طرف دیکھ کر آپ مسکرا دیتے ہیں. سبحان اللہ. وہ شخص کہتا ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو جو نعمتیں عطا کی ہے، ایک تو اتنی گستاخی کے ساتھ اس نے چادر کو کھینچا کہ سرکار کا گردن مبارک زخمی ہو گیا. پھر کہتا ہے کہ اللہ نے آپ کو جو نعمتیں دی اس میں سے ہمیں کچھ حصہ دیجئے، ہمیں کچھ حصہ دیجئے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف مڑتے ہیں، مخاطب ہوتے ہیں، مسکرا دیتے ہیں اور آپ حکم فرماتے ہیں کہ میرے مال و دولت میں سے کچھ حصہ اسے دے دیا جائے. یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے کہ آپ عفو درگزر کے سراپا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم کو اور آپ کو یہ تعلیم دی ہے. ایک بہت بڑا المیہ ہمارا اور آپ کا یہ ہے کہ ہم صرف اور صرف مسلمان کہلانا پسند کرتے ہیں، صرف اور صرف مسلمان کہلانا پسند کرتے ہیں. میرا نام عبد الستار ہے، میرا نام عبد الغفار ہے، میرا نام اسرائیل ہے، میرا نام غفران ہے. بس صرف مسلمان کہلانا پسند کرتے ہیں. ہم مسلمان بننا یا مسلمان دکھنا پسند نہیں کرتے. مسلمان بننا یا مسلمان دکھنا ہم پسند نہیں کرتے. جبکہ آج کے اس پرفتن دور میں بالخصوص وطن عزیز ہندوستان کے اندر حالات کتنے خراب ہے آپ کو نہیں معلوم. آئے دن یہ 10-15 روز جو گزشتہ 10-15 روز جو ہے آپ جائے گر ہندوستان کے حالات پر آپ نظر دوڑائے، مسلمانوں کے حق میں بہتر نہیں ہے حالات، مسلمانوں کے حق میں بہتر حالات نہیں ہے. ہمارا معاملہ کیا ہے؟ بس نام کہ ہم مسلمان ہیں. مسلمان بننا ہمیں پسند نہیں ہے، مسلمان بننا ہمیں پسند نہیں ہے، نہ مسلمان دکھنا ہمیں پسند ہے. اگر مسلمان بننا ہمیں پسند ہوتا تو ہم شراب نوشی نہیں کرتے، مسلمان شراب نوشی نہیں کرتا. مسلمان بننا ہمیں پسند ہوتا تو ہمارے چہرے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ غائب نہیں ہوتی. مسلمان بننا اور دکھنا پسند ہوتا تو ہمارے وجود سے اسلامی لباس غائب نہیں ہوتا. مسلمان بننا اور دکھنا اگر ہمیں پسند ہوتا تو ہم ان امور میں جن سے اللہ نے منع فرمایا ہم ملوث نہیں ہوتے. سود کا کاروبار نہیں کرتے، حرام کاری میں ملوث نہیں ہوتے، زنا کاری ہمارے محلے کے اندر نہیں پائی جاتی. ہمارے حالات یہی ہے کہ صرف مسلمان کہلانا پسند کرتے ہیں.
کہ ہمارا نام اسلامی نام ہے، نہ ہم مسلمان بننا پسند کرتے نہ ہم مسلمان دکھنا پسند کرتے. ورنہ آج ٹرینوں کے اندر آپ دیکھیں کیا کہہ رہے، داڑھی والا ایک ہے تو کیا مسلمان ایک ہی ہے؟ ارے کم سے کم حکومتی اعداد و شمار کے مطابق مان لیا آپ 15% ہے، تو کیا 15% کی تعداد کم ہے؟ لیکن آپ ٹرین کے اندر چلے جائے یا آپ کسی سواری کے اندر چلے جائے تو اکا دکا کوئی مسلمان دکھتا ہے، جبکہ مسلمان ہوتے بہت ہیں، مسلمان ہوتے بہت ہیں. اگر یہ 15% اگر واقعی میں جو مسلمان کہلا رہے ہیں اگر یہ مسلمان بن جائے اور مسلمان دکھنا شروع کر دے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مظاہرہ کرنا شروع کر دے تو جو حقیقت پسند ہوں گے وہ آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر آپ کے گرویدہ ہو جائیں گے، اور جو تعصب پسند ہوں گے وہ آپ کے خوف و دہشت سے ہی ان کے پاؤں اکھڑ جائیں گے. بس شرط یہ ہے کہ ہم مسلمان بنیں اور مسلمان دکھیں. کب دکھیں گے، کب بنیں گے؟ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات جو ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت ہے، آپ کی سیرت طیبہ کو آپ کی زندگی کو اپنی زندگی میں اتار لیں گے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ حیات بنا لیں گے تو یہ جتنے ہیں نا یہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے. بہت ہو 15 بہت ہو کم نہیں ہو. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا عز و جل ہم سبوں کے آلام و مصائب کو دور فرمائے، وطن عزیز ہندوستان کے حالات کو بالخصوص مسلمانوں کے حق میں بہتر فرمائے، اور یہاں جو شر پسند عناصر جو یہاں کے محبتوں بھرے ماحول کو بگاڑنا چاہ رہے اللہ رب العزت سب کو ناکام و نامراد فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق ونور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.